بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گائے ہے اور گائے کے اوپر ایک آدمی سوار ہے۔ اب وہ گائے کو اللہ رب العالمین نے قوت دی، اور یہ قوت گویائی دی کہ وہ گائے کہنے لگی، یا رسول اللہ، کیا میں اس کام کے لیے پیدا کی گئی ہوں؟ لم اخلق لہذا کے الفاظ حدیث میں ہیں کہ میں اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کی گئی کہ میرے اوپر لوگ سوار کریں، میرے اوپر لوگ سوار ہو جائیں۔ وَإِنَّمَا خُلِقْتُ لِلزَّرَاعَةِ، بہرحال مجھے اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا ہے وہ تو کھیتی باڑی کرنے کے لیے، زراعت کے لیے، ہل چلانے کے لیے، اور اس کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس گائے کی یہ گفتگو سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس گائے کے بولنے پر، یعنی اس کے بولنے کے حق ہونے پر میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے، اور حضرت عمر بھی ایمان لے کر کے آئے۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جب آپ یہ فرما رہے تھے کہ میں ایمان لایا، ابو بکر و عمر بھی ایمان لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے۔ اس موقع پر حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں، تین باتیں اس حدیث مبارکہ میں بڑی اہم ہیں۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے۔ رب العالمین جو اس بات پہ قادر ہے کہ وہ انسان کی یہ گوشت کے لوتھڑے جیسی زبان کے اندر بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ گائے، بھینس، بکری جو عموماً بے زبان جانور کہلاتے ہیں انہیں بھی بولنے کی طاقت دے دے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین میں جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ ہم جب ان کے منہ پر قیامت کے دن مور لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں ہم سے باتیں کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس پر یہ جسم کے اعضاء گواہ بنیں گے، تو انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ کیسے بات کر سکتا ہے، یہ پاؤں کیسے بتائے گا کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا، میری آنکھیں کیسے بتائیں گی کہ آپ نے فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس کا جواب بھی حدیث مبارکہ کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ جو رب جانوروں کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ رب انسان کے جسم میں موجود جسم کے دیگر اعضاء میں بھی بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہے۔ جو رب انسان کی زبان جو گوشت سے بنی ہے، اس میں ہڈی کوئی نہیں ہے، اس کے اندر بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہے، وہی رب جسم کے دیگر حصوں کو بھی بولنے کی قوت دے دے، تو اس میں کیا بعید ہے، اس میں کیا مضائقہ ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو ایک گائے بھی پہچان رہی ہے کہ جب آپ کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا تو یہ گائے کتنے ہی عاجزانہ انداز سے اپنی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ رہی ہے کہ یا رسول اللہ، یہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ گویا کہ گائے بھی بزبان حال یہ کہہ رہی تھی کہ اس ظلم کو ختم کرنے والے، عدل و انصاف کرنے والے، مخلوقات میں رحمت کو پھیلانے والے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی شکایت اس نے آپ کے سامنے رکھی، آپ کے مرتبے کو پہچانتے ہوئے۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جو جانور ہیں یا کوئی بھی چیز اللہ کی نعمت ہے، اسے جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا اسی مقصد کے لیے اسے استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنا یہ ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ظلم کی تعریف علماء نے کی، وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، چیز کو اس کے محل کے علاوہ استعمال کرنا اور رکھنا یہ ظلم ہے۔ اب گائے کو اللہ نے سواری کے لیے نہیں بنایا تھا، گائے کو بنایا تھا اس کا انسان گوشت استعمال کرے، دودھ استعمال کرے۔ اسی طریقے سے انسان گائے کو جو ہے وہ زراعت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرے۔ تو اس لیے گائے نے یہ شکایت کی، تو ہمیں یہ پیغام بھی دے دیا کہ
کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اور آخری اہم اور بہت بڑا پیغام اس حدیث مبارکہ میں حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت آپ کے سامنے آ گئی، اور دشمنان صحابہ کے لیے ایک بہت اہم اور بڑا پیغام اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کس قدر اپنے ان دونوں صحابہ پہ اعتماد کر رہی ہے کہ وہاں موجود نہیں ہیں، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں یہ بات عرض فرما رہے ہیں کہ میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے، عمر بھی ایمان لائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ اور کامل یقین تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس بات کے حق ہونے پہ میں ایمان لے کر کے آؤں، اس بات کے اوپر ابو بکر اور عمر ایمان نہ لے کر کے آئیں۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں حضرات صحابہ کرام سے محبت رکھنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں 4 پیغامات دے رہی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔